صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. کہو بے شک. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. زمین و آسماں تیرے ہے موجود و آدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. یا رب تیرے کرم کا درے فیض باز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. بے چارگی کے وقت تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف. اللہم صلی علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، آج انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دے خطبے دا عنوان مقصد زندگی اور مقصد حیات. قرآن و سنت دی روشنی دے اندر انشاءاللہ تو حضرات دے گوش گزار مسئلہ کرانگا
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سب نو اپنی عبادت، نبی دی اطاعت، قرآن دی ہدایت، صحابہ دی عقیدت، اہل بیت دی محبت، والدین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ جس رستے تے انسان چلتا ہے اس رستے دے ذرات بھی نظر آندے نے، اور جس رستے تے نہیں چلتا او دے پہاڑ بھی نظر نہیں آندے۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے، انسان اشرف المخلوقات اینو چاہیے کہ یاد خدا دے اندر لگا رہے۔ آواز نہیں آئی؟ آسمان سجدہ ستاریاں دے نال، زمین سجدی او دے پیاریاں دے نال۔ مالک دی طرف تو اعلان ہو رہا ہے، میرا بندہ نیکی دا ایک قطرہ میرے دربار دے اندر خلوص نال تو پیش کر دے، او دے بدلے میں تیرے نامہ اعمال دے اندر اجر و ثواب دا سمندر لٹا دیاں گا۔ مالک دی طرف تو اعلان ہو رہا، میرا بندہ نیکی دا ایک پھل میرے دربار دے اندر خلوص دے نال تو پیش کر دے، میں او دے عوض اجر و ثواب دا گلستان لٹا دیاں گا۔ تھوڑا اونچی کہو۔ کیونکہ فرشتے میرے ول ویکھو، فرشتے اجر و ثواب پیمانیاں دے نال دیندے نے، ماپ کے۔ فرشتے اجر و ثواب پیمانیاں دے نال دیندے نے، اور اللہ اپنے بندیاں نو اجر و ثواب بہانے دے ذریعے عطا کردا ہے۔ مقصد زندگی اور مقصد حیات، مقصد زندگی یوسف رہن دے نو، مقصد زندگی اللہ دی بندگی ہے، میرے ول دیکھو۔ مقصد حیات اللہ دی یاد ہے۔ مقصد زندگی بولو بندگی، مقصد زندگی اللہ دی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ دی یاد ہے۔ تیرا سپیکر میں نے خراب کر رہا ہے یار۔ مقصد زندگی اللہ دی بندگی ہے، اور مقصد حیات اللہ دی یاد ہے۔ بندہ وہی ہے جڑا بندگی کرتا ہے، اور جڑا بندگی نہیں کرتا وہ بندہ نہیں، وہ گندا ہے، سراسر جھوٹ اور فریب دا پلندہ ہے۔ یوسف ٹیپ تیری خراب ہے، تو سانو خراب کر رہے ہیں، تینوں تقریر دے داں کہ پڑھیے، کوئی گل نہیں، تو اتھوں کڑھ لے پچھوں، سوچ اپنے ابو بکر نو یار دے دینا تقریر، بند ہو گیا تھے، کٹ دے انہوں کو، اور اچھی کر تھوڑی جی، تھوڑی جی بس، میرے بال دیکھو۔ علامہ اقبال بھی آخدے نے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے اور تو نہیں جہاں کے لیے۔ نہ اپنی مرضی دے نال آئے نہ اپنی مرضی دے نال جانا ہے، کہ دی مرضی نال آئے، اللہ دی مرضی دے نال آئے، اللہ دی مرضی دے نال جانا ہے، پھر زندگی بھی اللہ دی مرضی دے مطابق ہی گزارو۔ من چاہی چھوڑ دے اور رب چاہی زندگی بسر کرو۔ دنیا دے اندر جیڑا
رب چاہی زندگی گزار کے رب نال ملاقات کرے گا، جنت دے اندر من چاہی زندگی گزارے گا۔ دو چیزاں میرے اور تواڈے اندر آ جان، عبادت کرنا آسان ہے، مسجد دے اندر آسان ہے، سردی دے اندر، اولیاں دے اندر، برف باری دے اندر آنا آسان ہے۔ نمبر 1، اللہ دی ملاقات دا شوق پیدا ہو جاوے اور دربار خدا بندی دے اندر پیشی دا خوف پیدا ہو جاوے۔ ہر عبادت کرنا، ہر گناہ دا چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ بے اصول زندگی ڈور اور ڈنگراں دی زندگی ہے، مجھاں تے گاواں دی زندگی بے اصول ہوندی ہے۔ انسان دی زندگی با اصول ہوندی ہے۔ بے اصول زندگی ڈور اور ڈنگراں دی زندگی ہے۔ کھانا پینا سونا جاگنا ایک ضروریات ہے، یہ ضروریات نے۔ مقصد زندگی اللہ دی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ دی یاد ہے۔ پھر انہیں قید نہیں لائی کہ سجدے چ مینوں یاد کر، انہیں قید نہیں لائی کہ تو 20 نمازاں پڑھ، انہیں قید نہیں لائی کہ تو 20 قربانیاں کر، انہیں قید نہیں لائی کہ فلاں کم کر۔ میرے اللہ نے فضل اور کرم کردے ہیں اپنی نبی دے صدقے نمازاں 5 عطا کر دیتیاں، روزے سال بعد عطا کر دیتے، حج ایک زندگی چ فرض کر دیتا، زکوٰۃ سال دے اندر 1 دفعہ فرض کر دیتی ہے۔ اور مالک اگر چاہندا آرڈر دیندا کہ میرا بندہ سجدے دے اندر ہی ساری زندگی میری عبادت کر، فرشتے نہیں کر رہے؟ کوئی رکوع دے اندر ہے، کوئی سجدے دے اندر ہے، کوئی کھڑا ہے، ساری زندگی اسی طرح گزر جائے گی۔ یہ مالک دا کرم ہے کہ اللہ نے فرمایا میں عبادت دا ایک ضابطہ بنا دیتا ہے کہ اس ضابطے کے مطابق اپنی زندگی گزار کے میرے نال ملاقات کرو گے، جنت دے 8 دروازے کھول دے گا۔ پھر سمجھ لو ذرا، مقصد زندگی اللہ دی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ دی یاد ہے۔ یاد لئی کوئی باوضو ہونا ضروری نہیں، بغیر وضو تو بھی تسی یاد کر سکتے ہو۔ آسمان دیاں پنہائیاں تیرے لئی، زمین دیاں رانائیاں تیرے لئی، سمندر دیاں گہرائیاں تیرے لئی، فلک تے چمک دے ہوئے ستارے تیرے لئی، مرغزار تیرے لئی، اے ہواواں تے فضاواں تیرے لئی۔ مالک فرماندے نے وسیع و عریض کائنات میں تیرے لئی بنائی ہے، تینوں اپنی یاد لئی بنایا ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بر و بر ارض و سما، بر و بر ارض و سما، ماء و شما کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ پوری زندگی کتاب دا ایک کتاب دی مانند ہے، پوری زندگی ایک کتاب دی طرح ہے۔ او دے ورکیاں تے نیکی لکھا لو تہاڈی مرضی، گناہ لکھا لو تہاڈی مرضی۔ اور یہ پکی اور سچی گل جے، جیڑا دن گزر گیا وہ دوبارہ واپس نیکی لکھاؤ تمہاری مرضی، بدی لکھاؤ تمہاری مرضی،
میری اور آپ کی زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے. برف سے اگر کام لے لو گے پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر برف سے کام نہیں لو گے شام تک برف پگھل جائے گی. نفع کیا ہونا ہے؟ راس المال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. وقت پر قطرہ ہے کافی ابر خوش ہم کا ہنگام کا، وقت پر قطرہ ہے کافی ابر خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت می برسا تو پھر کس کام کا. جوانی گزر گئی، اکھاں دی بینائی گزر گئی، کناں دی سنوائی گزر گئی، زبان دی گویائی. اٹھیا نہیں جا رہا، بیٹھیا نہیں جا رہا، لیٹیا نہیں جا رہا. اتنا کمزور ہو گیا کہ ہن نیپیاں لگ رہیاں نے. اتنا کمزور ہو گیا کہ باتھ روم دے اندر بھی نہیں جا سکدا. ہتھاں دی طاقت ختم ہو گئی، پیراں دی طاقت ختم ہو گئی، اٹھن دی طاقت ختم ہو گئی. سوچو بچار دی فرمایا ساریاں ایدیاں تدبیراں ختم ہو گئیاں. مالک دی طرف تو اعلان ہو رہا میرا بندہ اس کتاب دے ورق تے نیکی لکھا لا. دن تین طرح دے نے، دن تین طرح دے نے. ایس مجمع دے اندر او بزرگ بھی نظر آ رہے نے جنہ دی عمر 60 سال ہو گئی ہے، 70 سال ہو گئے. 60 سال واپس نہیں آ سکتے. کل والے دن دا کسے نو نہیں پتا کہ کی ہون والا ہے. بزرگ فرماندے نے بھائی تیری زندگی دے اندر جیڑا اج دن آ گیا ہے اس دن دے اندر اپنے مالک اور خالق نو راضی کر لا. گزرے ہوئے سال واپس بولو، گزرے ہوئے سال واپس آ سکتے ہیں؟ سارے بولو. کل والے دن دا پتہ ہے؟ کل تو دور کی بات ہے، پل کا پتہ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا کچھ ہی بولو، پل کی خبر نہیں، ایک لمحے دی خبر نہیں. اس لیے اللہ فرماندے نے اپنے زندگی دے مقصد نو سمجھ. کھانا پینا سونا جاگنا اے ضروریات نے. مقصد زندگی اللہ دی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ دی یاد ہے. شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری سب کہو رحمت اللہ علیہ درس قرآن مجید دے کے حاجی صاحب بازار دے اندر چلے گئے. ایک چوک دے اندر لاہور بڑے چوک دے اندر کھڑے ہو گئے. ایک مجذوب نظر آیا. اس نے سوال کیتا احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ کہو اللہ. انسان کہاں بستے ہیں؟ احمد علی لاہوری کہنے لگے اے ویکھو نا 100 بندہ ادھر جا رہے ہیں، 100 ادھر جا رہے ہیں، 100 ادھر جا رہے ہیں. بڑا چوک ہے، لاہور دا چوک ہے. حضرت فرماندے نے کہ اس بزرگ نے میریاں اکھاں تے نظر پائی. میریاں نظراں تے جدوں نظر پائی میں اکھاں اٹھا کے ویکھیا چلن والا کوئی بندر نظر آ رہا سی، کوئی سور نظر آ رہا سی، ایک انسان نہیں نظر آ رہے سی. تھوڑی دیر گزری میری حالت سنبھل گئی. میں ویکھیا اللہ والا جا چکے ہیں. پھر درس سنایا کرتے سن. سنو تسی. مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک نہیں پتہ چلے. مالک تو سب کا ایک، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک. ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں تو دے،
لکھاں دے اندر کوئی ایک بندہ ایسا ملے گا جیڑا سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک اودا بنے ہویا ہے۔ اس لئی تے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو، او میرا بندہ تو میرا بن جا، جگ سارا تیرا بن جائے گا۔ مالک تو سب کا ایک، کتنے نے مالک؟ سارے بولو۔ مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں تو دیکھ۔ اس لئے فرمایا زندگی دے مقصد نو سمجھ لو، بڑی تیزی دے نال زندگی گزر رہی ہے، بڑی تیزی دے نال لوگ مر رہے نے، بڑی تیزی دے نال کرونا پھیل رہے ہیں، بڑے بڑے ملک دی لپیٹ دے اندر آ رہے نے۔ اس لئے زندگی دے مقصد نو سمجھ کے زندگی گزاریں گا، فرشتے بھی استقبال کرن گے، قبر بھی کشادہ ہو جائے گی۔ فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ۔ زندگی نو مقصد دے مطابق گزاریں گا، مرن لگیا کلمہ نصیب ہو جائے گا، قبر کشادہ ہو جائے گی، قبر دے اندر جنت دا بستر مل جائے گا، جنت دیاں ہواواں مل جان گیاں، اور تیری قبر نو میرا رب تا حد نظر وسیع کر دے گا۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا تھا، لوگ آپ کو امیر کہتے ہیں، آپ کے پاس کتنا سونا ہے؟ کلو ہے، 2 کلو، 10 کلو، کتنا سونا ہے آپ کے پاس؟ لوگ آپ کو امیر کہتے ہیں، کہنے کہ میرے پاس تو سونا نہیں ہے۔ لوگ تو آپ کو امیر کہتے ہیں۔ فرمانے لگے میں تو درویش ہوں، فقیر آدمی ہوں۔ نہیں، لوگ آپ کو امیر کہتے ہیں، کتنا سونا ہے؟ فرمانے لگے میرے پاس سونا نہیں ہے، سونا بنانے والا میرے دل میں رہتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے زندگی با مقصد گزارو، اصول کے مطابق گزارو۔ بے اصول زندگی ڈھور اور ڈنگروں کی زندگی ہوتی ہے، بھینس اور گائے کی زندگی ہوتی ہے، انسان کی زندگی با اصول ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ رسول اللہ کے نورانی طریقوں پہ گزرتی ہے۔ اپنی مرضی نہیں، جدوں کلمہ سناؤ، چلو میں ایک دفعہ پڑھ دینا تو لا الہ الا اللہ پڑھو، پھر ٹھہرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب سب کہو یا اللہ یہ کلمہ میں تیرے پاس امانت رکھ رہا ہوں، مرتے وقت میری امانت واپس کر دینا۔ کہو یا اللہ یہ کلمہ میں تیرے پاس، اور مرتے وقت یہ امانت۔ دنیا دے اندر لوگ امانتاں کھا جاندے نے، دنیا دے اندر لوگ امانتاں ہضم کر جاندے نے، دنیا دے اندر لوگ امانتاں چ ڈنڈی مار دے نے۔ جیڑی امانت خدا دے کول ہے، خدا دے رسول دے کول آ گئی ہے، او تینوں بالکل مل جائے گی۔ یا اللہ اے کلمہ میں تیرے کول امانت رکھ رہے ہیں، اور جدوں میری موت دا وقت آوے اے میری امانت مینوں واپس کر دینا۔ میں امیر نہیں، میرے کول سونا نہیں، سونا بنان والا میرے دل دے اندر رہندا ہے، اس لئی لوگ مینوں امیر آکھدے نے۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو میرا، کون؟ آواز نہیں آئی؟ جو تو میرا تو سب میرا، سب میرا،
جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ 60 سالہ زندگی دے اندر، 80 سالہ زندگی دے اندر جے رب نہ ملے، رسول نہ ملے، صحابہ نہ ملے، نیک لوگ نہ ملے، تیرے نام اعمال دے اندر اگر کوئی نیکی نظر نہ آئے، مینو دس پھر اللہ نو کی جواب دیں گا؟ زندگی دے مقصد نو سمجھ کے زندگی گزار۔ زندگی آمد برائے بندگی، پھر سنو ذرا، زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی۔ تھوڑا جا اونچی کہو۔ سردی ہے نا، کوئی گل نہیں، کل نو تسی کہنا گرمی بڑی ہو گئی۔ یہ سردی اللہ کی نعمت ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ گرمی بھی اللہ کی نعمت ہے، اور پاکستان کو اللہ نے 4 موسم عطا کیے ہوئے ہیں۔ لندن تو ایک آدمی آیا مسجد چ نماز پڑھی، میں کہا تو لندن چو اتنے آئے بیٹھا، اتنی گرمی پی رہی، اتنے تو ٹھنڈ ہے۔ کہنے لگا جی میں اتنے گرمی تے لین واسطے آیا، اتنے تے سردی پی رہی، گرمی لئی تے میں آیا کہندا اتنے۔ اس لیے اللہ دیاں نعمتاں نے، گرمی او دی نعمت، سردی او دی نعمت۔ دنیا دے کم بھی تے کر دے ہو نا، تے شکوہ کرنا کہ یار سردی بڑی سی، یار میں اس لیے جمعہ پڑھن نہیں گیا، سردی بڑی سی تد میں مسیتے نہیں گیا۔ مجھا چون نہیں جاندے تسی سردی، سبحان اللہ کو۔ آپ ہوٹل نہیں کھولتے بھائی؟ سردی بھی او دی نعمت، گرمی بھی او دی نعمت، بہار بھی او دی نعمت، خزاں بھی او دی نعمت ہے۔ اللہ فرماندے نے میں اتنیاں نعمتاں تینوں عطا کیتیاں نے، میں صرف اے چاہنا کہ اپنے زندگی دا مقصد سمجھ لا۔ تیری زندگی دا مقصد میری عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں جنات اور انسانانوں اس لیے بنایا کہ میرے یاد دے اندر مست رہن، عبادت کر دے رہن، میرے تلاوت کر دے رہن، ذکر و فکر کر دے رہن۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ رزق تے میں دین والا، رزق میرے ذمے، عبادت تیرے ذمے۔ کہہ دوں میں ایک جملہ، جیڑا کم رب دے ذمے سی وہ اسی اپنے ذمے نہیں سمجھے۔ ندیم تینوں سمجھ آ رہے؟ جیڑا کم رب دے ذمے سی وہ اسی اپنے ذمے لے لے، تو جیڑا اپنے ذمے سی وہ دے ذمے کر۔ وہ کہندا تو میری یاد کر، رزق میں تینوں دیاں گا۔ یاد چھوڑ دیتی اس لیے رزق دے ہوندے آیاں بھی بے برکتی، رزق دے ہوندے آیاں بھی بے سکونی مل رہی ہے۔ رزق دی فراوانی ہے، 5 کنال دی کوٹھی ہے، لیکن رات نو خواب آور گولیاں لے کے سوندا ہے۔ نیند نہیں آ رہی، کروٹاں بدل دے۔ اللہ فرماندے نے مزدور ول ویکھ، فٹ پاس تے ستا ہے، تو ڈبا روٹی دے 3 پیس نہیں کھا سکتا، 5 پروٹھے کھا جاندا۔
تو ادھا کلو دودھ نہیں پی سکتا، 2 کلو پی جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے کسے نو میں صحت عطا کردہ، کسے نو میں رزق عطا کردہ۔ جلال مسجد جان والیو، جامعہ صفیہ جان والیو، ہون تک اب تک 20 لاکھ آدمی کرونا میں مر گئے۔ کنے؟ بولو 20 لاکھ آدمی پوری دنیا میں مر چکا ہے۔ اور نعیم صاحب مرن والے دی عجیب حالت، کرونا ہو گیا، بچہ نیڑے نہیں آ رہے۔ او پرا کھڑے نے دروازے تے، حاجی صاحب بیٹی نہیں آ رہی، بیٹا نہیں آ رہا، بیوی نہیں آ رہی، بے بسی دے اندر جان دے رہے، پرے ہٹ جاؤ، پرے ہٹ جاؤ، میری وجہ نال کتے تسی نہ مر جاؤ۔ چھوٹے بچے نہیں آ رہے، بڑے نہیں آ رہے، دوروں روٹی پکڑا دیندے نے، اندر ہی پہ ہے، پتہ نہیں 14 دنوں تو بعد زندہ نکلے گا یا مردہ نکلے گا۔ نہ بیوی نیڑے نہ بچے نیڑے، ایسی بیماری کوئی آ گئی، ایسی بیماری آ گئی۔ اللہ فرماندے نے قرب قیامت لوگ گناہاں دے اندر مبتلا ہو جان گے، ایسیاں ایسیاں بیماریاں طاری کراں گا کہ انہاں بیماریاں دا کدی نام بھی تسی نہیں سنیا ہوئے گا۔ کدی سنیا سی کرونا دا نام؟ قرب قیامت ہے، جب گناہ ہوتے ہیں زمین پر، پھر انبار لگ جاتا ہے، پھر اللہ ایسی بیماریوں میں قوموں کو مبتلا کرتا ہے جس بیماری کا کبھی نام بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا زندگی دا مقصد اللہ دی یاد ہے، اللہ دی سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، تھوڑی آواز اس بھی ٹھنڈ ہے۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ سوتا ہی سو گئے، کوئی سجدے چ گیا وہ نہیں اٹھیا، کوئی رکوع چ وہ نہیں اٹھیا۔ اللہ فرماندے نے زندگی دا مقصد سمجھ، تکبر غرور نہ کر، تکبر نہ کر، غرور نہ کر، بڑائی نہ کر۔ کیوں؟ جس دن تو پیدا ہویا تو خود غسل نہیں کر سکتا ہے، تے جدوں دنیا تو ٹرے گا خود غسل۔ توجہ نہ سنو ذرا میں کی کہہ رہا ہوں۔ بڑائی نہ کر، تکبر نہ کر، طاقت تے مان نہ کر۔ جدوں تو پیدا ہویا خود غسل نہیں کر سکتا سی، اور جدوں دنیا تو ٹرے گا، بولو خود غسل نہیں کر سکیں گا۔ قل اللہم مالک الملک، پڑھو میرے نال، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، میرے بل دیکھو، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جس کو چاہوں بادشاہی دے دوں، جس سے چاہوں چھین لوں۔ ککھاں تو لکھاں تے کر دے ماں، ککھاں لے انہوں میں بادشاہ بنا دوں۔ پہاڑ کی قوت کو کھینچ کر چونٹی کو دے دیتا ہوں، اور کبھی کبھی بادشاہوں کو گدا کر دیتا ہوں۔
ذرا سمجھ میرے ول دیکھو. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء عزت دواں ذلت دواں بیدک الخیر، میرے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں. کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ عزت ہے، ذلت ہے، بادشاہی ہے، لے لوں واپس، میرے ہاتھ کے اندر ہے سب. بیدک الخیر، پڑھ تیسرا سے 12. میرے ہاتھ کے اندر ہے. بیدک الخیر نے بتا دیا، بیدک الخیر نے بتا دیا کیا؟ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، رحمت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، محبت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، الفتوں کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، کامیابیوں کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، بلندیوں کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، عزتوں کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، رفعتوں کی چابی میرے ہاتھ کے اندر ہے، نوازشات کی چابی میرے ہاتھ کے اندر ہے، طہارتوں کی چابی میرے ہاتھ کے اندر ہے، عنایتوں کی چابی میرے ہاتھ کے اندر ہے، پہاڑوں کی چابی، خزاؤں کی چابی فرمایا میرے ہاتھ کے اندر ہے، حکمتوں کی چابی میرے ہاتھ کے اندر ہے، برکتوں کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، شفاؤں کی چابی میرے ہاتھ میں ہے. شاہد صاحب سردی بڑی ہے پر جلدی چھٹی لے لیا کرو، سبحان اللہ کہو ذرا. شفاؤں کی چابی کہہ دے ہاتھے جے، برکتوں کی چابی، حکمتوں کی چابی، کامیابیوں کی چابی، عزتوں کی چابی، مال و دولت کی چابی. پھر میرا تیرا انگ انگ عہدۂ محتاج ہے، ہر چابی عہدے کول. پھر وہ نال یاری لا، پھر جس چیز دی لوڑ ہے تینوں چابی دے دے گا. بولو تے صحیح. یاری او دے نال لا، تعلق او دے نال جوڑ، تینوں کامیابی دی ضرور چابی دے دے گا. تینوں برکتاں دی لوڑ ہے چابی دے دے گا. تینوں جناب اعلی عزتاں دی ضرورت ہے چابی دے دے گا. تینوں رحمت دی لوڑ ہے چابی دے دے گا. تینوں جنت دی لوڑ ہے وہ تینوں چابی دے دے گا. وہ دے کول مانگو. پھر چلو شاید تسی میری گل نہ منو کہ کہو کہ جامی صاحب وابی ہے یار. چلو میں تانوں پنڈی لے چلاں، پیر میر علی شاہ دے دربار تے لے چلاں. آواز نہیں آئی؟ پیر میر علی شاہ دے کول چلیے. پھر انہاں دا پوتا کی کہہ رہا ہے، نصیر الدین نصیر شاہ مرحوم کی کہہ رہا ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. نہیں حالے نہیں پتہ لگیا تو میں تھوڑیاں کھیسیاں اتار دا، ذرا ٹھہرو، تھوڑی سردی سردی لا دیاں گا. کس سے مانگیں، نصیر الدین نصیر کہہ رہے ہیں مرحوم، کس سے مانگیں کہاں، ٹھہرو ذرا، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. پھر ایک باری کون مقبول ہے، 3 شعر سنانے نے میں. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. حاجی صاحب تمہیں سمجھ آ رہی؟ انبیاء اولیاء 5 طبقے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ،
پہ جب آپ بنی، مصیبت آ گئی، ٹینشن آ گئی، پریشانی آ گئی، کہنا تھے پھر میرے ول دیکھو، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آپ بنی، گر کے سجدے میں، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، اسلام، پاکستان، پاکستان، توجہ ذرا محفل نو ذرا سرور چ لیاؤ، سبحان اللہ کہو ذرا، بزرگاں دی عمر دیکھو اور جذبہ دیکھو، سبحان اللہ کہو ذرا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ دی یاد کر، اللہ دی عبادت کر، مقصد زندگی اللہ دی یاد، مقصد حیات اللہ دی یاد، مقصد زندگی او دی بندگی ہے، بندگی ہے، بندگی ہے، حالے بھی نہیں پتہ چلیا، پھر سنا دیواں، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، چلو میں اپنی گل نہیں کردا، تہاڈی گل نہیں کردا، میں بابے آدم دی نہیں کردا، ابراہیم و زکریا موسیٰ دی نہیں کردا، میں ابو بکر و عمر دی گل نہیں کردا، میں علی حجویری دی گل نہیں کردا، میں جناب بہو سلطان دی گل نہیں کردا، میں جناب والا معین الدین دی گل نہیں سنا رہا، جا جا پڑھ اپنے نبی نو، جا جا پڑھ اپنے پیغمبر نو، جا پڑھ اپنے مرشد نو، جا پڑھو نو جنے تیری سفارش کرنی ہے، جنے اپنے پیارے ہتھاں نال تینوں حوض کوثر پلانا، 10 پارے تلاوت، 10 پارے تلاوت، پیر مبارک سج گئے، ورم آ گیا، اللہ پیراں چو خون آ گیا، مسلے تے خون لگ رہا ہے، اماں جی نے عرض کیتا غفر لک ما تقدم من ذنب، پیغمبر گناہ نہیں ہے، پیغمبر کوئی خطا نہیں ہے، اللہ نے خطاواں تو پاک پیدا کیتا، پھر تسی اتنی عبادت اور ریاضت کیوں کر رہے ہو؟ تہاڈا کردار ہے، تہاڈا کردار دودھ نالوں زیادہ سفید ہے، مزہ نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، اماں جی کہہ رہی ہیں، اماں جی حضور تہاڈا کردار دودھ نالوں زیادہ سفید، تہاڈی سیرت چن نالوں زیادہ روشن، تہاڈی صورت چاندنی نالوں زیادہ منور، آپ دی بات گلاب دے پھلاں دی طرح شگفتہ ہے، آپ دی ذات حقیقت نالوں بھی سچی ہے، پھر اتنی عبادت مقصد زندگی، پھر اتنی عبادت، حضور نے فرمایا عائشہ، حضور نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اس خدا دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں جنے یتیم نو امام الانبیاء بنا دے، اتنا بڑا مقام، پھر ساری رات عبادت، اللہ کی قسم کعبہ بھی اتنا پاک نہیں، عرش بھی پاک نہیں، جبریل اپنی ملکیت میں اتنا پاک نہیں جتنا محمد اپنی نبوت میں پاک ہے، اتنی عبادت، اتنی ریاضت، تھوڑے دے 5 نمازاں نے، جی اللہ کہندا 100 پڑھنیاں نے، پھر شکر کرو موسیٰ علیہ السلام نے کئی چکر لواتے سی، ایک بندہ کہنے لگا موسیٰ خدا تیرا بھلا کرے ایک اور لوا دینا، کام ہی مکدا،
جس پیغمبر کا اتنا مقام ہے وہ پیغمبر ساری ساری رات عبادت کے اندر اپنا وقت گزارتا ہے، جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے۔ حاجی صاحب میرے بولے بیٹھے، جس پیغمبر کا اتنا بڑا مقام ہے جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے، جو بیٹھ جائے تو دھرتی کو سکون ملے، جس کو پسینہ آ جائے تو گلاب مہکنے لگے، جو مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، جو لب ہلائے تو انا دل چہکنے لگے، جو بات سنائے تو پھول جھڑنے لگے، جس کے چہرے سے صبح کو سویرا مل گیا، جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا مل گیا، جس کے چہرے سے صبح کو سویرا مل گیا، جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا مل گیا، جو اشارہ کرے تو آفتاب فک ہو جاتا ہے، جو انگلی اٹھائے تو مہتاب شک ہو جاتا ہے۔ نہیں جمعہ پڑھنے والوں، جو سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا ہے، جو سر جھکا کے بولے تو بیان بنتا ہے۔ سر جھکا کے بولے تو بیان بنتا ہے۔ او اتنا ساری ساری رات عبادت کر رہے ہیں، ساری ساری رات اللہ دے دروازے تے کھڑا ہے۔ میں پوچھدا حضور کیوں؟ شکر کرو حضور دیاں دعاواں دی وجہ نال بچے ہوئے ہو، ورنہ تے پتہ نہیں کتھے اسی بیٹھے ہونا سی ہن تک۔ یا رسول اللہ اتنی عبادت کیوں؟ فرمایا خدا موجود ہے گلشن میں، خدا ہی ہے ویرانوں میں، خدا موجود گلشن میں، کتھے؟ سارے بولو، خدا موجود گلشن میں، خدا ہی ہے ویرانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں، اسی کے نام کے چرچے ہیں زمینوں آسمانوں میں، وہ کر سکتا ہے جو چاہے۔ میں نے پہلے بتایا 20 لاکھ آدمی کورونا میں پوری دنیا میں مر چکے ہیں، ابھی بیماری جاری ہے، جو چاہے کرے، وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل، وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ قادر ہے، وہ چاہے تو بدل ڈالے چیخا کو گلستانوں میں، وہ چاہے تو بدل ڈالے چیخا کو گلستانوں میں۔ مہر جی گداؤں کو شہنشاہ، اجی عظیم کدھر دیکھ رہے ہیں، عمر نے لیٹ ہی آنا ہوں، گداؤں کو شہنشاہ یتیموں کو نبی کر دے، گداؤں کو شہنشاہ، گداؤں کو شہنشاہ یتیموں کو نبی کر دے، کمی آتی نہیں کچھ میرے مالک کے خزینوں میں۔ اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ زندگی دا مقصد اللہ دی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ دی یاد ہے۔ بندہ وہی ہے جو بندگی کرتا ہے، جو بندگی نہیں کرتا وہ گندہ ہے، سراسر جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہے۔ بندہ وہی ہے جو بندگی کرتا ہے، اللہ کو وہی زیادہ پیارا اور پسندیدہ ہے۔ ابو بکر کی بندگی کو دیکھ لو، عمر کی دیکھ لو، خنجر لگ چکے ہیں، مسلح تے گر گئے ہیں، لولوان ہے، پیچھے عبد الرحمن کھڑا ہے، ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا، عمر جاندہ ہے جاوے، امیر المومنین تڑپدا ہے تڑپ جاوے، مراد مصطفیٰ دنیا تو جاندہ ہے جاوے، عبد الرحمن مسلح تے کھڑا ہو جائے، رب دی نماز نہیں جانی چاہیے، عبادت کے اندر کوئی خلل نہ آئے۔ کیسے کیسے اللہ والے گزرے ہیں، ساڈے کولوں تے ایک مرلے دی دکان نہیں سنبھالی جاندی جی، آواز شو جی، وقت ہی نہیں ملتا، کی کری۔ میں نے پہلے عرض کیا میں انڈیا گیا ہوں، خواجہ قطب
قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فوت ہونے لگے، خلفاء کو بلایا، میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں، 4 اوصاف کا مالک جنازہ پڑھائے گا، ہر کوئی میرے مصلی پہ نہ کھڑا ہو۔ جدوں اللہ دا ولی دنیا تو رخصت ہو گیا، ہزاراں نہیں لکھاں آدمی کیڑے مکوڑیاں دی طرح سارا سٹیڈیم بھر گیا، خلیفہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت کی وصیت، وہ جنازہ پڑھا ہے جس میں 4 باتیں موجود ہوں، دوسرا کوئی جنازہ نہ پڑھا ہے۔ کیا کیا؟ نمبر 1، وہ میرا جنازہ پڑھا ہے ساری زندگی جس کے تکبیر اولا فوت نہ ہوئی، میرا جنازہ وہ پڑھا ہے ساری زندگی جس کی عصر کی پہلی 4 سنتیں بھی قضا نہ ہوئی۔ پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ ہی کوئی نہیں۔ میرا جنازہ وہ پڑھا ہے ساری زندگی جدی تہجد دی نماز بھی قضا نہ ہوئی۔ نمبر 4، میرا جنازہ او پڑھاوے جنہیں بالغ ہون تو لے کے ہون تک کسے نو غلط نظر نال ویکھے ہی نہ ہوئے۔ سب کہو اللہ۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر ایسے نیک بندے نہ ہوتے ہم تو مر جاتے۔ ان کی دعائیں ہمیں بچاتی ہیں، ان کا رونا ہمیں بتاتا ہے، ان کے راتوں کے سجدے ہمیں بچا رہے ہیں، ان کے آنسو ہمیں بچا رہے ہیں، ان کی آہیں جو ہیں میرے جیسے آپ جیسے گناہگاروں کو بچا دیتے ہیں۔ ورنہ زمین تو کہتی مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، میں عذاب نازل کروں۔ کہاں گئے وہ؟ جاؤ صلاح الدین ایوبی کو پڑھو، صلیبی جنگیں ہو رہی ہیں، عیسائیت نے کہا مسلمانوں کا کلا کما کر دو، ان کا بیج ختم کر دو، مکاؤ ان کو، فوجیں لگا دی، بحری بیڑا چل پڑا۔ صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا، اٹھا بیت المقدس میں آیا، ساری رات روتا رہا، گناہوں کے داغ دھوتا رہا۔ آواز نہیں آئی؟ ساری رات روتا رہا، گناہوں کے داغ دھوتا رہا۔ یا اللہ میرے پاس طاقت نہیں، میرے پاس فوج نہیں، میرے پاس ٹینک اور توپیں نہیں، میرے پاس ایٹم بم نہیں ہے۔ یا اللہ یہ عیسائی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، میں تیرے دروازے پر آیا ہوں سر سجدے میں رکھ کر۔ یا اللہ مدد مانگتا ہوں، آج اسی طرح مدد کر جس طرح تو نے بدر میں محمد کی مدد کی تھی۔ روتے رہے ساری رات۔ کتھے گئے ہن رون والے؟ کہاں گئی وہ عورتیں رونے والے؟ کہاں گئے وہ مرد رونے والے جن کے آنسوؤں میں ایٹم بم سے زیادہ قوت ہوتی تھی، جن کے رونے سے اللہ کی رحمتیں اترتی تھی، عذاب ٹل جاتے تھے، بیماریاں ختم ہو جاتی تھی؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ قبروں میں چلے گئے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ فجر دی نماز پڑھ کے جدوں باہر نکلیا ایک اللہ والا ملیا۔ آواز نہیں آئی؟ صلاح الدین ایوبی کہن لگا، او اللہ دے بندے، حالات بڑے خراب نے، دشمن دیاں فوجاں چل چکیاں نے، مسلماناں نو ختم کرن دا مکمل ارادہ کر لے، اور بحری بیڑا بھی انہاں دا چل چکیا ہے۔ اس اللہ والے نو آکھیا حضرت دعا کرو۔ میرے بل دیکھو، صلاح الدین کہنے لگا دعا کرو۔ اس اللہ والے نے نظراں اٹھا کے صلاح الدین دے چہرے ول ویکھیا، اکھاں ول ویکھیا، ویکھ کے کہنے لگا پتر گھبران دی ضرورت نہیں، لگدا ہے تیرے رات دے آنسواں نو اللہ نے قبول کر لیا جائے۔ پرکھ لیا، تیرے رات کے آنسو اور تیری دعائیں، تیری آہوزاری کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور کچھ بھی نہیں یہ کر سکتے، اور بحری بیڑا بھی ان کا غرق ہو جائے گا۔ 2 گھنٹے کے بعد خبر آتی ہے بحری بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ تیرے آنسوؤں کے اندر اتنی قوت تھی۔ لو، 1,00,000 روپے دا شعر سنو۔
کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، کس رنگ میں رویا، کس رنگ میں مانگا، کس رنگ میں تڑپا، کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ اس صورت سے تڑپا کہ ان کو پیار آ ہی گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ میں نہیں جانتا، کچھ لوگوں شاہ جی کا جملہ سنو۔ شاہ جی فرماتے میں نے زندگی میں 2 قسموں کے آدمی نہیں دیکھے۔ ذیشان کون فرمایا 2 قسموں کے آدمی نہیں دیکھے۔ شاہ جی کون سے؟ فرمایا زندگی بھر چور کو امیر نہیں دیکھا، دین پہ مال خرچ کرنے والے کو غریب نہیں دیکھا۔ تقی عثمانی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس وقت پوری دنیا کا بہت بڑا عالم ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے۔ ان کے پیر ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے حضور کی سیرت پر اتنی موٹی کتاب لکھی اور بلا کر کہنے لگے اپنے تقی عثمانی سے، عثمانی آپ بھی ایک حدیث اس میں لکھ دیں، حضرت اتنی بڑی موٹی کتاب آپ نے لکھی ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں ایک حدیث لکھ دیں۔ کہنے لگے اس لیے کہتا ہوں جب یہ ساری کتاب اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی تیری لکھی ہوئی حدیث بھی قبول ہو جائے گی۔ 4 صفتاں جے دے اندر پائیاں جان او میرا جنازہ پڑھاوے۔ حاجی صاحب یاد ہے؟ لاکھوں کا مجمع، کسی میں 2 ہیں 2 نہیں، 3 ہیں 1 نہیں، 1 ہے 3 نہیں، کھڑے نہیں، کون اگے آوے؟ شرطاں پوری ہون تک کوئی اگے آوے۔ ظہر دی نماز ہو گئی، عصر دی نماز ہو گئی، مغرب دی نماز ہو گئی، عشاء بھی ہو گئی، کوئی مصلی پہ نہیں آ رہا۔ رات کے 11 بجے کا جب وقت ہوا، لاکھوں کا مجمع تھا، ایک آدمی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد کفن کا کپڑا چہرے سے ہٹایا، میری طرف دیکھنا، ہٹا کر کہنے لگا او اللہ کے ولی تو جا رہا ہے، مجھے رسوا کر کے جا رہا ہے۔ میں اپنی عبادت کو اسی طرح چھپاتا تھا جس طرح 2 شیزہ کنواری لڑکی اپنے آپ کو چھپاتی ہے۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ تھا، تو جا رہا ہے اور مجھے ننگا کر کے جا رہا ہے۔ دوسرا جملہ نکلا اس سے، کہنے لگا اگر تیرے جنازہ پڑے رہنے کا مجھے فکر نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں اپنی عبادت سے کپڑا نہ ہٹاتا۔ حاجی صاحب اتنا جملہ کہا، پیشانی پہ بوسہ دیا، کپڑا ٹھیک کیا، کہنے لگا حضرات صفیں درست فرما لیں، حضرات صفیں درست فرما لیں، یہ 4 شرطیں میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ لوگ ایڑیاں اٹھا کر دیکھتے ہیں مصلی پہ کون کھڑا ہو گیا، کوئی قاری کھڑا ہے، کوئی عالم کھڑا ہے، کوئی شیخ الحدیث کھڑا ہے، کوئی مفسر کھڑا ہے، کوئی مقرر کھڑا ہے۔ نا 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 نا، جب دیکھنے والوں نے دیکھا تو وقت کا بادشاہ سلطان التمس جنازہ پڑھاتا ہوا نظر آ رہا۔ بادشاہ ہے عصر کی سنتیں قضا نہیں، بادشاہ ہے تہجد قضا نہیں ہے، بادشاہ ہے تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی۔ مرلے کی دکان نے، دال اور ساگ نے عبادت کی لذت ہی ختم کر دی۔ فرمایا بدن کو عبادت کر کے تھکایا کرو، راتوں کو اٹھ کر ان آنکھوں کو نیند سے ترسایا کرو۔ جو بدن عبادت کرتے ہوئے تھکے گا قبر کے اندر میٹھی نیند سلا دیا جائے گا۔ جو آنکھیں آج اللہ کی یاد کے لیے نیند سے ترسائی جائیں گی، قیامت والے دن ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں، اب پھر کہنے لگا ہوں، کلمہ پڑھو پہلا۔ یہ کہو یا اللہ یہ کلمہ میں تیرے پاس امانت رکھ رہا ہوں، جب میری موت کا وقت آئے تو میری امانت مجھے واپس کر دینا۔ انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا، سنتیں پڑھ لیجیے۔